کرپٹو کرنسی کو کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا تو اس لیے ناجائز ہے، مگر اب تو کافی ملکوں نے اس کو حیثیت دے دی ہے، تسلیم کر لیا، تو اب اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ دیکھیں، میں نے واضح لفظوں میں، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ناجائز کبھی بھی کہا ہو، میں نے کہا احتیاط کے خلاف ہے، تو اب بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ناجائز ہے۔ علماء کو اس پہ بہت سارے تحفظات ہیں، چاہے ملک تسلیم کر بھی لیں، کیونکہ ایک سافٹ ویئر ہے، وہ ڈیجیٹل فارم میں ہے وہ، اور کرنسی برائے کرنسی ہی اس میں مقصود ہوتی ہے، تو بہت سے علماء کو اس میں جو ہے نا سٹہ اور جوا ہونے کا شبہ ہے اس کے بارے میں، کہ یہ جوئے اور سٹے کی طرح ہے، تو اوائڈ کریں، بہتر ہے۔ حرام ناجائز نہیں کہا، کیونکہ جو بڑے بڑے محقق علماء ہیں جنہوں نے کرپٹو کرنسی کو بہت اچھی طرح سے سمجھا ہے، پہلے ہم نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ قرآن و سنت کی نالج تو واضح ہے، لیکن کرپٹو کرنسی کی حیثیت کیا ہے، اس جو ڈیجیٹل کرنسی کے ماہرین ہیں انہی کا اختلاف ہے۔ تو پہلے جن ماہرین سے ہمارا رابطہ ہوا تھا، انہوں نے جو ہمیں اس کی ڈیٹیل بتائی، اس حساب سے ہمیں لگا کہ بالکل جائز ہے، ہم نے جائز ہونے کا فتویٰ دیا۔ لیکن کرپٹو کرنسی کے کچھ اور بھی ماہرین جو ان سے بھی زیادہ ماہر تھے، ان کی رائے جب سامنے آئی ہے تو پھر اس پہ توقف کیا ہے۔ تو احتیاط یہی ہے کہ آپ سیدھے طریقے سے چلیں جیسے ساری دنیا چل رہی ہے، گیمیں کھیلنے کی کوشش نہ کریں، اس میں آپ کو اس بات کا پورا امکان ہے کہ یہ ایک جوئے اور سٹے کی طرح ہو۔ احتیاط کے خلاف کہا جاتا ہے، حرام اور ناجائز واضح لفظوں میں نہیں کہا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح، حرام بھی واضح۔ تو یہ کرپٹو کرنسی کا معاملہ بھی مشتبہات میں سے ہے، تو مشتبہات سے بھی بچنا چاہیے۔ کرپٹو کرنسی کے ماہرین ہی اس کو ایکسپلین نہیں کر پا رہے ہیں، جتنی ایکسپلینیشن ہمارے سامنے آتی ہے ہم اس کے حساب سے فتویٰ دیتے ہیں، تو چونکہ ان کی رائے میں بہت اختلاف ہے، تو اس لیے پھر مفتیان کرام میں بھی اختلاف کا ہونا ایک ظاہر ہے، واضح امر ہے، کیونکہ جو ماہرین ہیں وہی اس کو صحیح نہیں ایکسپلین کر پا رہے۔ تو کرپٹو کرنسی علماء نے تو ایجاد نہیں کی ہے نا علماء کرپٹو کرنسی کے ماہر ہوتے ہیں، جو ماہرین ہیں ان سے پوچھ کے بتائیں گے آپ کو کہ یہ کیا ہے، تو انہی کی رائے میں اس کی حقیقت کو ایکسپلین کرنے میں اختلاف ہے، تو اس لیے علماء کی رائے میں بھی اختلاف ہے۔ تو میرا اس میں مشورہ یہی ہے کہ آپ اس میں احتیاط سے کام لیں۔